اعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں ٹرمینل پر، اور ہمارے کچھ یاور بھائی ہوتے ہیں کاروان کونین کے، ان کی طرف سے جو الحمدللہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، ان کی ایک فیملی آئی ہوئی تھی یہاں پر، ان کی طرف سے ان کے کاروان کے 1-2 نفر آئے ہوئے تھے، آقائے نوید عباس، علامہ نوید عباس، تو ان کو چھوڑنے کے لیے میں یہاں پر آیا تھا ٹرمینل پر۔ تو یہاں پر بائک کی پارکنگ ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بائک کی پارکنگ یہاں پر ہے، گاڑیوں کی پارکنگ آپ جہاں بھی گاڑی میں جگہ مل جائے گاڑی کے لیے اندر پارکنگ ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ابھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ میں جلد بازی میں کافی دیر ہو گئی تھی، تو وہ کار میں آئے تھے، ٹیکسی میں اپنے بائک پہ آیا تھا، تو ایسا ہوا کہ میں نے جلدی میں وہ جو پرچی تھی میں نے جیب بٹوے میں ڈال دی، اور میں چلا گیا اندر ٹرمینل پہ۔ تو ان کو میں نے سوار کر کے، اور ایک ہمارے یہاں پر شرکت ہے، ان سے میں نے بات کی کہ بھائی آپ ہمیں ٹکٹ وغیرہ سستے پیش کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی ٹکٹ سستا دیں۔ تو ان سے میری تقریباً آدھا گھنٹے میں ہماری بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنا نمبر دیا، میں نے اپنا کو نمبر دیا۔ تو میں یہاں پر جب پہنچا تو مجھے وہ جو پرچی ہے، جو یہاں فش کہتے ہیں اس کو، یہ اس طرح کی ہوتی ہے، دکھاتا ہوں آپ کو، جو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے نا مجھ سے وہ مکس ہو گئی کہیں کاغذوں میں، کافی کاغذ پڑے ہوئے تھے میرے پاس، تو وہ مجھے مکس ہو گئے جب بٹوے میں۔ تو یہ آغا صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، آغا ماشاء اللہ سے بہت اچھے انسان ہیں، اور ماشاء اللہ سے یہاں پر گیٹ پہ ہوتے ہیں ہمیشہ ٹرمینل کے۔ تو سلام بھی کو سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبی قربون شما یا علی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک آپ موجے ہے، وہ جو پرچی ہے، جو ٹوکن آپ کو میں نے دکھایا ابھی، وہ نہیں دو گے، چاہے اس ملک کا، اس ایران کے ملک کا صدر بھی آ جائے میرے پاس، تو میں بغیر پرچی کے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اصول انہوں نے اپنایا ہے، کس لیے؟ تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی پرچی کہیں سے مل جائے کسی کو، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے جو دیا ہے ٹیکس، جو دے کے گیا تھا یہ مجھے، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ کسی پرچی کسی اور کی گاڑی لے کے نہیں جا رہا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک آپ پرچی نہیں دو گے تو گاڑی یہیں نہیں جائے گی۔ ہاں، پولیس کو آپ فون کرو گے، بلاؤ گے، شکایت کرو گے، FIR کاٹو گے، یا جو بھی کرنا ہے آپ نے، حرم میں جا کے شکایت کرنا ہے، کہیں بھی جا کے شکایت کرنا ہے، تو وہاں سے گاڑی آپ لے سکتے ہو، لیکن میں آپ کو گاڑی نہیں دوں گا۔ ماشاء اللہ سے ان کو میں نے، وہ جو ہمارے اندر جن سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے، کانٹریکٹ کیا تھا، ان کو فون کیا، یعنی کہ اتنے ہی زبان میں کیا کہوں کہ وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں ان کو، اصالتاً جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنا مجھے دونوں نمبر دیے، کہ ایک گیتا کا نمبر ہے اور ایک لوکل نمبر ہے، یعنی کہ مطلب جیسے واٹس ایپ ہوتا ہے پاکستان میں، یہاں ایتا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہ مجھے پہچانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ مطلب انسان، الحمدللہ پاکستان میں آپ کسی سے ایک دفعہ مل لیں نا، اگر 100 سال کے بعد بھی شاید آپ اس سے ملیں گے تو بولے گا ہاں، سوچنا پڑے گا، پھر بولے گا ہاں ضرور میں آپ کو ملا تھا۔ تو پاکستانیوں کی یہ عادت اچھی ہے، پاکستانیوں کی عادت ہے یہ، دنیا میں کسی ملک میں یہ عادت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں پاکستانی لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ ہیں دو، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن یہاں دیکھیں ابھی میں اس سے مل کے ابھی آیا تھا، اور میں تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر، میں آدھا گھنٹہ تقریباً میں وہاں بیٹھا تھا۔ ان کی ٹائمنگ تقریباً ہم 2-2:30 بجے ہم آئے تھے، 2:30 بجے آئے تھے، اور ہمارے مسافر جو ہیں 4 بجے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ میں اندر بیٹھا ہوا تھا، تقریباً آفس میں بھی گھنٹہ میں آفس میں بیٹھا، کافی وغیرہ پلائی تھی، مطلب انہوں نے مطلب لالچ کے لیے۔ پھر انہوں نے ٹکٹ بھی تھوڑا مجھے 30-35 تومن ڈسکاؤنٹ بھی کیا تھا، اور کہا تھا کہ انشاء آپ ہم سے کبھی بھی ٹکٹ لیں، بس کریں ہم سے، ہم حاضر خدمت ہیں، فلان پستان جو بھی کہتے ہیں یہاں پر۔ تو اب دیکھیں یار، ابھی وہ مکر گیا، اس نے کہا میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں، اس کو بالکل کچھ مت دینا۔ بات تو ان کی بھی صحیح ہے بھائی، جاننے سے مطلب کہ ہمارا کوئی دفتر کا کانٹریکٹ تو ہوا ہے، لیکن اعتماد نہیں ہے، مطلب یہاں پر اعتماد نہیں کرتے، سلام دعا چلتی نہیں یہاں پر۔ آپ اس کو اچھے پوائنٹ آف ویو سے بھی لے سکتے ہیں، ایک برے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لحاظ سے مجھے بہت برا لگا کہ یار میں ابھی ان سے مل کے آیا تھا۔ وہ اگر یہ کہتے ہیں بھائی میں ان کو جانتا ہوں، ان کے کارڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی ہم دفتر گئے ہی نہیں اس کی، لیکن ہم سے اس کی بات ہو گئی ہے، سلام دعا ہو گئی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہوتی۔ لیکن کیا کریں، آخر میں یہ انسان دور ایسا آ گیا کہ بس پیسوں کے لیے بات ہوتی ہے، جب تک مطلب ہے، مطلب کے حد تک بات ہے، جب مطلب ختم تو رشتہ ختم۔ تو رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، سب پیسوں کے لیے، زن
زر زمین ان 3 چیزوں کے لیے ہم لوگ مطلب مشغول ہو گئے ہیں تمام چیزوں میں. تو خدا رہا انشاءاللہ ہم ہماری قوم کے لیے، جب پاکستان کی قوم ہے دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ سے وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے نام پہ ہم قربانی دیں گے. انشاءاللہ ہم ان کو انعام بھی دیں گے جو پاکستان کا نام روشن کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے چینل کو جو بھی سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ ان کے لیے بھی انعام ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ان کو زیارت کے پیکیج دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایران، عراق، شام تمام کے اور بھی انشاءاللہ ٹکٹ وغیرہ جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی چاہیے انشاءاللہ ان کو ہم خاص طور پہ یہ زیارت کے حوالے سے جو بھی ان کو ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. یہاں پیکیج میں گراؤنڈ پیکیج ہوتا ہے اور فل پیکیج ہوتا ہے. تو ہم ہر لحاظ سے ان کی مدد کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. خاص طور پر میرے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اپارات، ان تمام کے جو میرے جتنے بھی، اور میرے جو فیس بک اور میرے واٹس ایپ کے جو میرے ممبرس ہیں، جو میرا گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس کے جو ممبر ہیں ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ہم پیکیج دیں گے. اور بہت بہت شکریہ. التماس دعا سکندر کربلائی، قوم ٹرمینل مشہد. التماس دعا. اللہ حافظ.